شہزام سر، طارق نے ایک دم گھٹنے ٹیک کر کہا، مجھے نہیں لگتا کہ مس صبرین ایک برائی کو پسند کرنے والی انسان ہے۔ شہزام نے اسے سرد نگاہ سے گھورا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتا۔ طارق، تم بھی ماریا کی طرح ہو، تم دونوں نے ایک ہی غلطی کی ہے، تم دونوں لیونا کے حصے ہو، پھر بھی تم نے اپنے جذبات کو اپنے کاموں میں مداخلت کرنے دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس لیے ہی آپ نے مجھے اس سال دور کر دیا تھا۔ طارق نے کٹھن مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تاہم میں اس وقت میں صبرین کی حفاظت کر رہا تھا جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا۔ وہ واقعی ایک بری انسان نہیں ہے۔ شہزام سر، میں یہ آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، آپ آخرکار ان کے ساتھ دوبارہ جڑ پائیں گے۔ اگر آپ بہت سندل بن جائیں گے اور اس کے لیے اپنے آخری جذباتی تعلق کو کاٹ ڈالا تو آپ دونوں کا مستقبل ختم ہو جائے گا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں؟ کیا اس نے کبھی میرے جذبات کے بارے میں سوچا ہے؟ جب اس نے یہ سب کیا وہ بخوبی جانتی تھی کہ میری مددگار ہے، میں میرا کا بہت مقروض ہوں، پھر بھی وہ مجھے مجبور کرتی رہی۔ شاید وہ کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی۔ شہزام نے افسوس سے ہنستے ہوئے کہا، ان دنوں میں شاید وہ اس کے لیے ایک بیوقوف لگ رہا تھا۔ ویسے یہ اسپتال بھیج دو۔ شان نے ہاتھ اٹھایا اور طارق کو ایک بیگ پھینکا۔ طارق نے اس میں جھانکا، اس کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ یہ شہریز کی انگلی، یہ میری طرف سے میرا کے لیے ایک وضاحت ہے۔ شہزام نے کہا، اس سے پہلے کہ وہ اندر آتا وہ پہلے ہی تہ خانے جا چکا تھا۔ طارق نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جب میں نے مس صبرین کو دروازے پر دیکھا تو اس نے کہا تھا کہ حالانکہ شہریز ایک باڈی گارڈ ہے لیکن وہ اسے اپنے خاندان کی طرح سمجھتی ہے۔ شہزام کا دل ایک دھچکے سے لرز گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں تنگ کی۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں بس یہی سوچ رہا ہوں شہزام سر، آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کے خاندان کے کسی فرد کی انگلی کاٹ دی جائے؟ طارق نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس نے زمین سے انگلی اٹھائی اور اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزام وہیں کھڑا رہا، بے حرکت۔ گرمیوں کا موسم قریب آ رہا تھا لیکن اسے اپنے اندر سردی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ صرف ایک باڈی گارڈ تھا، اس کے علاوہ اسے صبرین کو سبق سکھانا تھا۔ اگر ایسا نہ کیا تو وہ میرا کو کوئی وضاحت نہیں دے سکتا تھا۔ تہ خانے میں صبرین کو اندر لے آیا گیا۔ جب وہ دروازہ کھولا گیا اس نے فوراً خون کی بو محسوس کی۔ پھر اس نے دیکھا کہ شہریز کو ایک بوری کی طرح فرش پر پھینکا گیا تھا۔ وہ پہلے ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ جو پہلے غرور اور ہمت سے بھرا ہوتا تھا اب سنگین زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم زخموں سے سجا ہوا تھا۔ صبرین نے اس کے پورے جسم پر ایک نظر ڈالی۔ آخرکار اس کی نظر اس کے ہاتھ پر جا کر رک گئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی انگلی، شہزام نے ابھی اس کو کاٹ دیا، لیونا کے ایک رکن نے کہا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ ابھی صبرین کا دماغ پھٹ پڑا۔ ابھی شہزام یہاں تھا جب وہ باہر انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو جتنا ہو سکا اتنا کس لیا، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں اس کے گوشت میں پیوست ہو گئیں۔ ایک انسان اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ظالمانہ تھا۔ وہ انسان نہیں تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گر گیا۔ اس لمحے میں اس کی آنکھوں میں کوئی محبت نہیں تھی، صرف نفرت بھری ہوئی تھی۔ شہریز، اس نے دھیمی آواز میں اس کا نام پکارا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہریز اس کے لیے کتنا اہم تھا۔ وہ صرف 2 سال اس سے چھوٹا تھا۔ اس نے بہت پہلے ہی اسے اپنے بھائی کی طرح سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ باس، شہریز نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ شہزام نے آپ کو بھی قید کر دیا۔ میں یہاں سے نکلنے کا طریقہ جانتی ہوں، صبرین نے سرخ آنکھوں کے ساتھ کہا۔ لیکن تمہاری انگلی؟ کوئی بات نہیں۔ کیا صرف ایک انگلی کاٹ دی ہے؟ شہریز نے درد سے سانس لیتے کہا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کا جسم پھڑکنے لگا اور اس کی آنکھیں اوپر کی طرف گھوم گئیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ صبرین مکمل طور پر پریشان ہو گئی۔ مجھے نشہ آور دوا دی گئی ہے، شہریز نے بھاری سانس لیتے ہوئے کہا۔
क्या शहजाम ने ये किया? सबरीन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। नहीं, ये उसने नहीं किया। शहरेज ने दर्द से जमीन पर मुक्के मारे। कुछ वक्त पहले मैं छुप रहा था आपके हुक्म पर। मैं मोहताज था, लेकिन कभी भी सोचा नहीं था कि खाना पहुंचाने वाला शख्स मेरे खाने में नशा मिला देगा। जब मैंने होश पाया, मैं पहले ही गार में फेंका जा चुका था। मीरा भी वहां थी। उस वक्त मुझे ड्रग्स के असरात शुरू हो गए थे। मैं खुद पर काबू नहीं पा रहा था। उसके बाद शहजाम और बाकी लोग आ गए। ये सब एक साजिश थी। सबरीन दहशत ज़दा हो गई। वो जानती थी कि कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा था। ताहम शहरेज के अल्फाज के मुताबिक ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके और शहरेज के तमाम इक़दामात पर नज़र रखी थी। ये सब कुछ मीरा से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा खौफनाक है वो शख्स जो मीरा के पीछे छुप कर बैठा है। शहरेज ने जिद्दोजहद करते हुए कहा, वो पहले ही हम पर हमला आवर हो चुका है। सबरीन कांप गई। क्या तुमने शहजाम को उसके बारे में बताया? हाँ, लेकिन वो समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। शहरेज ने तल्ख हंसी के साथ कहा। बॉस, आपकी आंखों की नज़र बहुत ख़राब है। मैं इससे भी ज़्यादा मजबूत हूँ। मुझे अफसोस है। क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो? सबरीन ने परेशानी से उसकी तरफ देखा। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात मनशियात की कमी की अलामात है। शहरेज ने सांसों को तेज करते हुए कहा, लेकिन मेरे जिस्म में दर्द मुझे होश में रखता है और मैं खुद को काबू में रख पाता हूँ। इसके अलावा मौत कुछ नहीं है। वैसे भी मैं आपका एहसानमंद हूँ। अब कुछ ना कहो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। सबरीन ने उसके हाथों को थाम लिया और सुर्ख आंखों के साथ कसम खाई। इसी दौरान दरवाजे अचानक खुले। शहजाम दरवाजे पर खड़ा था। जब उसने दोनों के हाथों को एक साथ मजबूती से पकड़े देखा तो उसकी आंखों में दुश्मनी की झलक नजर आई। लगता है न सिर्फ तुम्हारी उंगली नहीं बची, बल्कि तुम्हारा हाथ भी जा रहा है। शहजाम बड़े कदमों से आगे बढ़ा। उसने सबरीन को खींचकर शहरेज के हाथ के पीछे पर जोर से पांव मारा। बस करो। सबरीन मजीद बर्दाश्त ना कर सकी और शहजाम को घूंसा मारा। शहजाम गाफिल था और घूंसा खाने के बाद पीछे लड़खड़ा गया। उसके सीने में खून उबल रहा था। ताहम जो दर्द वो महसूस कर रहा था वो उसके दिल के दर्द के मुकाबले में कुछ नहीं था। तुमने मुझ पर दूसरे मर्द के लिए हाथ उठाया। शहजाम ने गुस्से से सबरीन को घूरा, जैसे वो शेर हो जो हमले के लिए तैयार हो। तुम इसे इतनी अहमियत देती हो तो मैं इसे मार डालूंगा। शहजाम, अगर तुमने इसे मारा तो मैं तुम्हारे सामने खुद को मार दूंगी। सबरीन ने गुस्से से उसको धमकी दी। तुम इसे चाहती हो? शहजाम की नजर शैतान की तरह थी। मैं इसे नहीं चाहती, लेकिन वो मेरे खानदान का अहम रुकन है। सबरीन ने सुर्ख आंखों के साथ कहा। इन 2 सालों में जब फरिया और मैं बैरूने मुल्क थे, हमने बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। अगर शहरेज हमें तहफ़्फ़ुज़ न देता तो मैं बहुत पहले मर चुकी होती। मैंने इसे पहले बचाया था और मैंने इससे कहा था कि वो 10 साल तक मेरे साथ रहे और मेरी हिफाजत करे। इन 10 सालों में मैं इसे मरने नहीं दे सकती। शहजाम की नज़र कुछ बेहतर हो गई, लेकिन फिर भी बहुत बदसूरत थी। अगर ऐसा है तो अभी अभी उसका हाथ क्यों पकड़ रही थी? तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें किसी और मर्द का हाथ पकड़ने की इजाज़त नहीं देता। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सबरीन ने जहरीली हंसी के साथ कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट किसी रोने वाली औरत से भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। छोड़ दो, मैं कभी तुम्हारी बीवी नहीं थी। ये मेरा है, ये मीरा है। अब मैं वो ख्वाब नहीं देखूंगी। शहजाम का चेहरा बदल गया। बस अगर तुमने मीरा को नुकसान ना पहुंचाया होता तो मैं ऐसा ना करता। तुम खुद गलत हो। तुमने कभी भी मेरी जगह पर खुद को नहीं रखा। मुझे तो ये भी शक है कि तुमने मुझसे ताल्लुक सिर्फ मीरा और मुझसे इंतकाम लेने के लिए बनाया। सबरीन की मुस्कुराहट और चेहरे की झलक से जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल भी पछताई नहीं है। हाँ, मैं तुमसे इंतकाम ले रही हूँ और तुम्हें हर रात तुम्हारी मर्जी के मुताबिक खिदमत करके दिखाया है। वो उसके सामने खड़ी थी, चेहरे पर बेरहमी और कड़वाहट।
مجھے نہ تمہاری دولت کی ضرورت تھی نہ تمہاری حفاظت کی. میں نے تمہارے لیے کھانا پکایا, تمہارے بیڈ کو گرم کیا, تمہارے ہر حکم کو بغیر کسی سوال کے پورا کیا اور تمہاری آنکھوں میں حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کی. شہزام کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا. وہ خاموش رہا, لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی لہر دوڑ رہی تھی. وہ جانتا تھا کہ صبرین کا غصہ کسی دوسرے جذبے سے بڑھ کر ہے اور وہ اس کے اندر کے درد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. شہزام سوری, مجھے بتاؤ میرے جیسی عورت کہاں ملے گی؟ صبرین کے لہجے میں تیزابی تلخی اور چیختی ہوئی حقیقت تھی. شہزام کی خاموشی میں ایک سنگین تکلیف چھپ گئی تھی. وہ جانتا تھا کہ صبرین نے جو کہا وہ کوئی آسان بات نہیں تھی. اس کے اندر کا پچھتاوا اب سامنے آ رہا تھا اور وہ اس حقیقت سے جوجھ رہا تھا. اگر تم سچے دل سے توبہ کرو, میرا سے معافی مانگ لو اور معذرت کر لو تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں. شہزام نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک جھجک تھی. وہ جانتا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ صبرین اس سے معافی مانگے, لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا گزرنا اتنا آسان بھی نہیں ہو سکتا. ہاں, صبرین کی ہنسی میں تلخی اور دل شکنی تھی. ہاں, شہریز اس حالت میں بھی دل کھول کر ہنسا. باس, یہ وہ آدمی ہے جس سے تم محبت کرتی ہو اور یہ وہ شخص ہے جسے تم نے اپنا سب کچھ دیا. بالکل بیکار شخص ہے یہ, کچرے کا ڈھیر. اس کا سوال ایک تانا تھا اور اسے موجود غم کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ ہر لفظ میں درد کی گونج سنائی دے رہی تھی. لگتا ہے میں نے تمہارے ساتھ نرمی برتی ہے ان دنوں, شہزام نے اپنی آنکھیں تنگ کر کے کہا. صبرین کا حسین چہرہ بے جان تھا. شہزام, تمہیں اب مجھے معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کیا مطلب ہے؟ شہزام حیرانی سے بولا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ شہریز نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ہی دنیا کے اکلوتے مرد ہو؟ شہزام کا چہرہ بدل گیا. اس نے صبرین کو بے حرکت ہو کر گھورا. صبرین کی آنکھیں ساکت جھیل کے پانی کی طرح تھیں, بالکل پرسکون, بغیر کسی لہر کے. جو کچھ اس نے کہا وہ صحیح ہے. اگر ہم پہلے رسمی طور پر ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے تو میں اب باقاعدہ کہہ رہی ہوں شہزام, ہم الگ ہو جاتے ہیں. اب میرے لیے تمہارے ساتھ رہنا ناممکن ہے. یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا. اس لیے یہ اہم نہیں کہ تم مجھے معاف کرتے ہو یا نہیں. شہزام نے اس عورت کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑی تھی, جس کا چہرہ پرسکون اور پختہ عزم سے بھرا ہوا تھا. اس کے مضبوط دل نے ایک زوردار دھچکا کھایا. ایک غیر بیان کردہ بے بسی کا احساس اس پر چھا گیا. صبرین اس کے اتنے قریب تھی, لیکن ایسا لگتا تھا جیسے ان کے درمیان پہاڑ اور دریا ہو. کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کبھی بھی الگ ہونے کا نہیں سوچا تھا. چاہے زارون کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہو, چاہے اسے یہ پتا ہو کہ وہی تھی جس نے شہریز کو حکم دیا تھا. وہ چاہتا تھا کہ شہریز کو ایک بھینٹ کے طور پر استعمال کیا جائے. جتنا بھی وہ نیا صفحہ پلٹ لے وہ اسے معاف کر دیتا. تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ کافی دیر بعد اس نے ہانپتی آواز میں کہا. شہزام, تم کبھی بھی اس کی انگلی نہیں کاٹنی چاہیے تھی. صبرین کی آنکھوں میں نفرت بھری تھی. وہ میرا خاندان ہے, میں اسے اپنا بھائی سمجھتی ہوں. کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ جب کسی کے خاندان کا رکن اپنی انگلی کٹوا لے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ایک ٹوٹے ہوئے ہڈی یا گوشت کی چوٹ ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن ایک انگلی کبھی واپس نہیں آ سکتی. تم ایک بے رحم شیطان ہو اور ایک ذلیل شخص ہو. تم جیسے لوگوں کو میرا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے. تم خواب دیکھو, شہزام نے پاگل ہو کر اس پر چلاتے ہوئے کہا. اگر میں میرا سے شادی بھی کر لوں تب بھی تم میری ہی بیوی رہو گی. اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں جانے دوں تو یہ تبھی ہوگا جب میں مر جاؤں. پھر تم مر بھی جاؤ. تم جیسے ذلیل آوارہ کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. صبرین چلائی. سوری خاندان نے پہلے جو کیا وہ درست تھا. تم جیسے لوگوں کو دماغی ہسپتال میں بند کر دینا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا چاہیے. تم باہر کیوں آئے ہو؟ تم وہاں کیوں نہیں مر گئے؟ بیسمنٹ کی ٹھنڈی فضا اچانک خاموش ہو گئی. شہزام نے صبرین کو گھورا. اس کی آنکھیں خون کے رنگ کی ہو چکی تھی اور آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے. اس کا حسین چہرہ مڑا ہوا تھا جس سے وہ پاگل لگ رہا تھا. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دن آئے گا جب وہ عورت جس سے وہ محبت کرتا تھا اس پر اس طرح بددلی سے لعنت کرے گی. وہ اتنی ظالم تھی کہ اس کی موت کی دعا کر رہی تھی. اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل زبردستی پھاڑ دیا جا رہا ہو. کیا تم ایک اور بار یہ کہو گی؟ وہ اس کی طرف قدم بقدم چلتے ہوئے آیا جیسے ایک مایوس پاگل.
کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ میں نے کہا تھا کہ شہریز پہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے اور کسی نے اس کو پھنسایا ہے۔ تم نے یہ بات درست طریقے سے کیوں نہیں تحقیق کی؟ جب سے میں تمہارے ساتھ ہوں تم ہمیشہ خود پر غور کرنے کو کہتے ہو اور میرا سے معافی مانگنے کو کہتے ہو۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس یہ کہنا بند کر دو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ خدا کے لیے مستقبل میں مجھ سے دور رہنا، میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی مزید۔ شہزام سوری، صبرین نے شہریز کو سہارا دیا۔ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ شہزام نے اس پر طنزیہ نگاہ ڈالی۔ اگر تم اسے لے جانا چاہتی ہو تو خواب دیکھو۔ صبرین یزدانی، تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہوگا۔ جب تم میرے پاس آ کر میرے بیڈ پہ میرے قریب آنے کے لیے منت کرو گی تب شاید میں تمہیں باہر کا سورج دیکھنے کے لیے چھوڑ دوں۔ صبرین ہنسی۔ جب میں یہاں آئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہاں سے باہر جانے کا پورا اعتماد ہے۔ شہزام، کیوں نہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے خاندان میں کون غائب ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ شہزام کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ صبرین نے شہزام کو یاد دلاتے ہوئے کہا، کیا تم محفین کو فون کرنا چاہتے ہو تاکہ تمہیں بتا سکے کہ وہ کہاں ہے؟ شہزام کا دل کانپ گیا۔ اس نے محفین کا نمبر تلاش کیا اور فوراً ڈائل کیا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ تم نے محفین کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی آنکھوں میں جیسے صبرین کو قتل کر دینے کی نیت تھی، جیسے وہ اس کا قاتل بننا چاہ رہا ہو۔ میں تمہیں کچھ دیر کے لیے ویڈیو کال کرنے کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن تمہیں میرا فون واپس کرنا ہوگا۔ صبرین نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ شہزام نے فوراً کسی کو اس کا فون واپس کرنے کے لیے بھیجا۔ صبرین نے عاصم کو کال کی۔ ایک شخص جو ماسک پہنے ہوئے تھا اسکرین پر آیا۔ مس، اسے وہ بچہ دکھا دو، صبرین نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد عاصم نے فون محفین کو دے دیا۔